السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس عمل کو ہماری ایک بہن نے ہمیں شیئر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے اس عمل کی برکت سے 16.5 یا 17 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے، بیٹی سے نوازا، اور میری بیٹی 3 سال کی ہے، اور اس کے بعد سے قریب اس عمل کو کوئی بھی بے اولاد مجھے نظر آتی ہے، مجھے ملتی ہے، تو میں اس کو اس عمل کو ضرور شیئر کیا کرتی ہوں۔ اور ہم آپ کو بھی یہ عمل اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ عمل آپ اپنے چینل کے ذریعے سے اور تمام ان بہنوں تک پہنچا دیں جو آپ کی ویڈیو دیکھتی ہیں اور ان کو ابھی تک اولاد نہیں ہیں، کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ بابرکتوں والا مہینہ، اسی مہینے میں نے 7 دن یہ عمل کیا تھا، اور اللہ کریم نے اس کے فضل سے مجھے خوشی دکھائی، اور آج میری بیٹی 3 سال کی ہے۔ دیکھیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن جس کی شادی کو کئی سال گزر جائیں تو اسے اس چیز کی خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے لڑکا دینا، بیٹا دینا۔ بس اس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے پروردگار بیٹا ہو یا بیٹی مگر ہو ضرور جائے، یعنی وہ اسی عالم میں، اسی جستجو میں اللہ سے دعائیں کیا کرتا ہے۔ اور اب آپ سوچیں، جس کی شادی کو 16-17 سال ہو گئے ہوں تو یقیناً اس نے بہت دوائیاں کھائی ہوں گی، یقیناً اس نے بہت دعائیں کی ہوں گی، بہت عمل کیے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر اسے کسی عمل سے فائدہ ہوا ہوگا تو یقیناً وہ عمل اس کی زندگی کا سب سے بڑا عمل ہوگا، وہ عمل اس کی زندگی کا سب سے کامیاب اور سب سے مجرب ہوگا۔ اسی لیے دوستو، آج میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہماری بہن ہیں جو بریلی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا شبنم نام ہے، اور انہوں نے ہمیں اس عمل کو شیئر کیا تاکہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچا سکیں، اور میں بس انہی کی زبانی آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، جو انہوں نے ہمیں لکھ کر کے دیا وہی بات میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نورانی وظائف 1M، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ جو اپنے چینل پر روزانہ ایک نہ ایک وظائف کو اپلوڈ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ کوئی قرآن مجید کا عمل یا بزرگوں سے ثابت عمل لوگوں کو دیا کرتے ہیں، ایسے ہی ایک عمل میرے پاس ہے، اور جو مجھے بھی ایک بزرگ سے ملا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ عمل ایک بزرگ سے ملا، ہماری بستی کے پاس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میں وہاں سے دوائی لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک روز جب میں دوائی لینے اس دکان پر پہنچی، جس دکان پر دیسی دوائیوں کے دوارا بے اولادوں کا علاج کیا جاتا تھا اور امراض بھی دیکھے جاتے تھے، تو میں وہاں سے دوائی لایا کرتی تھی۔ قریب دوائی لاتے ہوئے مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، کوئی فائدہ مجھے نہیں تھا، لیکن میری دوائی کا کورس 3 مہینے کا تھا، اس لیے مجھے جانا تھا۔ میں 8 دن کی دوائی ایک بار میں لایا کرتی، اور جب میں ایک مرتبہ وہاں دوائی لینے پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک فقیر، ایک بابا کی طرح انسان موجود تھا، اور جب میں نے جا کر کے وہاں سلام کیا تو جو حکیم تھے اور جو بابا تھے، دونوں نے سلام کا جواب دیا، اور حکیم جی نے باتوں میں کہا کہ یہ بیٹی بہت پریشان ہے، اس نے پچھلے 15-17 سال سے یہ دوائیاں کر رہی ہے، اور اسے اللہ نے ابھی اولاد نہیں دی ہے۔ کہتی ہیں وہ ابھی رمضان آیا نہیں تھا، رمضان آنے والا تھا، 3 روز رمضان کے شروع ہونے میں تھے کہ اس دن کی بات ہے، تو مجھ سے انہوں نے کہا: بیٹی، یہ دوائیاں آپ لے جائیے، انہیں کھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں ایک عمل بتا رہے ہیں، رمضان جس دن سے شروع ہو اس دن سے کم 7 دن، یا پھر آپ کی مرضی ہے، آپ پورا مہینہ بھی اس عمل کو کر لینا۔ کہتی ہیں مجھ سے انہوں نے بتایا تو میں نے اس عمل کو 7 دن نہیں بلکہ میں نے چاند رات تک کیا۔ تو اب یہاں سے میں ان کی بات کو روکتا ہوں اور میں تھوڑی سی بات اپنی کہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ عمل تو 7 دن کا ہے جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کا کہیں آنا جانا نہیں ہے، تو آپ اس عمل کو رمضان کے پورے مہینہ، جب سے آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اس دن سے آپ اس عمل کو رمضان کے پورا مہینہ کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتوں کے صدقے، اس کے فضل سے نیک صالح اولاد عطا فرما دیں۔
اب میری بہن کی بات تو مکمل ہوتی ہے، اب یہ نیچے جو ہے اپنا وظیفہ اور طریقہ ہمیں بتا دیتی ہیں، جس کو ہم اپنے طریقے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سنیے، ہماری اس بہن نے بتایا کہ یہ جو عمل ہے یہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے کا عمل ہے۔ میں روزانہ نماز عصر کے بعد سے جو ہے آدھا ایک گھنٹے کے بعد میں اپنا کھانا مکمل تیار کر لیا کرتی تھی اور دسترخوان لگایا کرتی۔ میرے گھر میں میرے شوہر، میرے ساس سسر اور میرا ایک دیور اور ایک دیورانی، یعنی یہ 4 جنے ہمارے گھر میں 5 لوگ رہا کرتے تھے۔ سب کا دسترخوان لگتا تھا اور میں اسی میں سے تھوڑا تھوڑا سا سامان نکال کر اپنے سامنے اور اپنے شوہر کے لیے ایک پلیٹ میں علیحدہ رکھ لیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے ایک پلیٹ بنا لی اور اس میں سارا سامان تھوڑا تھوڑا جو بھی اپنا افطار میں کرنا ہوتا تھا وہ کر لیں، یا پھر ایسا کریں آپ کے گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو جو افطار سب کے لیے ہیں آپ کو وہیں پر بیٹھ کر کرنا ہے، تو آپ 1-2 کھجور پر الگ سے یہ عمل کر لیں اور باقی انہی میں بیٹھ کر کے آپ افطار کریں اور افطار میں ان کھجوروں کو استعمال کر لیں۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ نے افطار کے وقت سے جیسے پتہ چل جائے آپ کو کہ 6:25 پر افطار کا وقت ہو رہا ہے تو آپ دسترخوان پر 6:15 میں بیٹھ جائیں، 6:20 پر آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں، یعنی 1-2 منٹ پہلے آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں کہ آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو بھی آپ نے افطار کا انتظام ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے افطار پر، اگر پانی بھی ہے تو پانی پر بھی ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی نعمت ہے، جب جسے چاہے جتنا دے دے، تو جتنا آپ کے پاس ہے اسی پہ آپ راضی رہیں، اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو کہتی ہیں کہ ہم جب اس وقت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے اور 101 مرتبہ کسی دن میرا شوہر اور کسی دن میں 101 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 101 مرتبہ ہمیں استغفار کے لیے بتایا اور اس کے بعد میں صرف 11 مرتبہ یا باریئو یا باریئو یا باریئو، افطار کے وقت میں 11 مرتبہ یا باریئو پڑھتے اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے، اور پھر شوہر اور بیوی چاہیں تو کبھی ہاتھ اٹھا لے اور اگر ہاتھ نہ اٹھائیں تو وہیں پر افطار کے وقت میں کم سے کم 2 منٹ پہلے اس عمل سے فارغ ہو جائیں، اور یہ جو آخر کے 2 منٹ ہیں، ان 2 منٹ میں جب تک افطار کا اعلان نہ ہو، وقت نہ ہو، تب تک اللہ سے بڑی دل جوئی کے ساتھ دعا کرنا ہے، اور اس وقت میں رو رو کر یا رونے جیسی حالت بنا کر اللہ سے دل کے ساتھ مانگے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس وقت میں آپ جو دعا مانگیں گی، یہ دعا جو ہے نا دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ افطار سے پہلے کا جو وقت ہے نا، وہ اللہ سے جو دعا جائز مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کیا کرتا ہے۔ کہ میں نے اس عمل کو 7 دن کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر بعد میں ہم نے پورے مہینہ اس عمل کو کیا، اور اس کے بعد میں ہمیں وہ خوشی اور وہ وقت بھی نظر آیا جس کے لیے ہم نے 1 مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اپنی رپورٹ کو چیک کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ جب رپورٹ نگیٹو آیا کرتی تو دل ٹوٹ جایا کرتا، لیکن اس بار جب رپورٹ پوزیٹو آئی تو کچھ دیر تو آنکھوں کو یقین نہ آیا۔ پھر ہم نے دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا، میں ڈاکٹرنی کے پاس گئی، جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس دن سے میں اس اپنی خوشی کو بانٹتی ہوں اور اپنی تمام بہنوں کو یہ عمل شیئر کیا کرتی ہوں۔ یقیناً مجھے امید ہے جو تمام ہماری بہنیں ہمارے چینل سے جڑی ہیں وہ تمام کے تمام اس عمل کو ضرور کریں گی، اور 1 مرتبہ اس عمل کو اس برکتوں والے مہینے میں ضرور شامل کر لیں۔ خدا حافظ۔